وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر چھٹے پارے کا 14واں رکوع ہے، جس کے اندر 11 آیتیں ہیں، آیت نمبر 67 سے آیت نمبر 77 تک، 67 سے 77 تک۔ سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 کی یہ 11 آیتیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا ہے اسے لوگوں تک پہنچا دیجیے، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو گویا آپ نے پیغمبری کا حق ادا نہ کیا، اور اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے بچا لے گا، بے شک اللہ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم ولا یزیدن کثیرا منهم ما انزل الیک من ربک طغیانا وکفرا فلا تأس علی القوم الکافرین۔ کہہ دیجیے اے اہل کتاب، تم دراصل دین کی کسی چیز پر بھی کاربند نہیں ہو جب تک کہ توریت و انجیل کو اور جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے اس پر ٹھیک ٹھیک عمل نہ کرو، اور جو قرآن آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا ہے وہ یقیناً ان میں سے اکثر کو سرکشی اور کفر ہی میں زیادہ کرے گا، پس آپ کافر قوم پر غم نہ کریں۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئون والنصارى من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے اور بے دین اور عیسائی ان میں سے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لایا اور نیک عمل کرتا رہا، تو ایسے لوگوں پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل وارسلنا الیہم رسلا کلما جاءہم رسول بما لا تہوی انفسہم فریقا کذبوا وفریقا یقتلون۔ بے شک ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا اور ان کی طرف کئی رسول بھیجے، مگر جب بھی ان کے پاس کوئی رسول ایسی باتیں لے کر آتا ہے جسے ان کے نفس نہیں چاہتے تھے تو وہ پیغمبروں کے ایک فریق کو تو جھٹلا دیتے اور ایک فریق کو قتل کر دیتے تھے۔ وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَصَمُّوا ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا كَثِيرٌ مِّنْهُمْ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ۔ اور وہ یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ ان کی کوئی آزمائش نہ ہوگی، چنانچہ وہ اندھے اور بہرے ہو گئے، پھر اللہ نے ان پر مہربانی فرمائی، مگر ان میں سے اکثر پھر اندھے اور بہرے ہو گئے، اور وہ جو کچھ کرتے ہیں اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی وربکم انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ بے شک ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا یقیناً اللہ مسیح یعنی عیسیٰ بن مریم ہی ہے، حالانکہ مسیح یعنی عیسیٰ نے کہا تھا اے بنی اسرائیل تم اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے، بے شک جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو یقیناً اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے اور اس کا ٹھکانہ آگ ہے، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ وما من الہ الا الہ واحد وان لم ینتہوا عما یقولون لیمسن الذین کفروا منہم عذاب علیم۔ بے شک وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا اللہ تین میں سے تیسرا ہے، حالانکہ ایک معبود اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اگر وہ ان باتوں سے باز نہ آئے تو ان میں سے جنہوں نے کفر کیا انہیں ضرور دردناک عذاب پہنچے گا۔ افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرون واللہ غفور الرحیم۔ پھر کیا وہ اللہ سے توبہ نہیں کرتے اور اس سے بخشش نہیں مانگتے، اور اللہ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ ما المسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل وامہ صدیقہ کانا یاکلان الطعام انظر کیف نبین لہم الآیات ثم انظر انا یؤفکون۔ مسیح عیسیٰ بن مریم تو بس ایک رسول تھے، یقیناً اس سے پہلے بھی بہت سارے رسول گزر چکے ہیں، اور ان کی ماں مریم صدیقہ سچی تھی، وہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ دیکھیے ہم ان لوگوں کے لیے اپنی نشانیاں کیسے کھول کر بیان کرتے ہیں، پھر دیکھیے وہ کہاں پھیرے جا رہے ہیں۔ قل اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا واللہ هو السمیع العلیم۔ کہہ دیجئے کیا تم اللہ کے سوا اس کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہارے لیے نقصان کا اختیار رکھتے ہیں اور نہ نفع کا، اور اللہ ہی خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق ولا تتبعوا اہواء قوم قد ضلوا من قبل وضلوا کثیرا وضلوا عن سواء السبیل۔ کہہ دیجئے اہل کتاب تم اپنے دین میں ناحق غلو نہ کرو اور ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کرو جو پہلے خود گمراہ ہوئے اور پھر بہت سے دوسرے لوگوں کو بھی گمراہ کر گئے اور سیدھے راستے سے بھٹک گئے۔ ناظرین کرام، چھٹے پارے کا 14واں رکوع ہے جس کے اندر سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 کے اندر 11 آیتیں ہیں۔
آیت نمبر 67 سے آیت نمبر 77 تک۔ یہاں غور کرتے ہوئے چلیں، آیت نمبر 67 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت و تبلیغ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ الحمدللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیغام کو لوگوں تک پہنچا دیا۔ پھر اللہ نے یہ کہا اگر آپ نے نہیں پہنچایا تو گویا کہ آپ نے حق ادا ہی نہیں کیا رسالت کا، اور اگر آپ نے پہنچا دیا واللہ یعصمک من الناس، تو اللہ تعالیٰ لوگوں سے آپ کو بچائے رکھے گا۔ اس سے یہ پتہ چلا دعوت و تبلیغ کے کام کرنے سے اللہ تعالیٰ لوگوں سے بچا کے رکھتا ہے۔ اگر ہم اور آپ دعوت و تبلیغ کا کام نہیں کریں گے تو پھر ہم کو کون بچانے والا ہے؟ کوئی نہیں بچا سکتا۔ یاد رکھیے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر کہا تھا، صحیح مسلم کتاب الحج کتاب نمبر 15 حدیث نمبر 12-18، وَأَنْتُمْ تَسْأَلُونَ عَنِّي فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ، 1,40,000 لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا میرے بارے میں پوچھا جائے گا تو تم کیا کہو گے؟ تو سب لوگوں نے کہا نشہد انک قد بلغت وادیت ونصحت، ہم گواہی دیں گے کہ آپ نے نصیحت کی، آپ نے پہنچا دیا اور آپ نے اپنا حق ادا کر دیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے انگلی سے کہا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، 3 مرتبہ کہا اے اللہ تو گواہ رہا، اے اللہ تو گواہ رہا، اے اللہ تو گواہ رہا۔ میرے بھائیو، اب دعوت و تبلیغ کی ذمہ داری ہم لوگوں کی ہے کہ اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچائیں، اللہ کے قرآن کو اللہ کے بندوں تک پہنچائیں، اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملائیں۔ اگر یہ کام نہیں کریں گے تو ہماری دعا قبول نہیں ہوگی، مصیبتیں ہم سے ختم نہیں ہوگی، ہم مصیبت میں ڈال دیے جائیں گے۔ پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، کافر قوم پر آپ غمگین نہ کریں، افسوس نہ کریں، آپ کا کام ہے پہنچا دینا، تبلیغ کرنا۔ اس کے بعد عیسائیوں کے کفر و شرک کا تذکرہ ہے۔ ان لوگوں نے کہا کہ مسیح ابن مریم اللہ ہے، نعوذ باللہ، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے۔ اس کے بعد شرک کے نقصان کا تذکرہ ہے کہ جو بھی شرک کرے گا اللہ نے اس کے اوپر جنت حرام قرار دی ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ اس کے بعد عیسائیوں کے کفر کا تذکرہ ہے۔ ان لوگوں نے کہا نعوذ باللہ اللہ 3 کا تیسرا ہے، مطلب اللہ ایک اللہ، عیسیٰ علیہ السلام بھی نعوذ باللہ اللہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی ماں بھی اللہ ہے، نعوذ باللہ۔ تو کہا گیا نہیں، وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، معبود برحق اکیلا اللہ ہے، سچا معبود اکیلا اللہ ہے۔ پھر اسی طرح توبہ استغفار کی اہمیت گنائی گئی۔ اس کے بعد آگے اللہ نے کہا کہ مسیح یعنی عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول، بہت سارے رسول گزر چکے، ان کی ماں وَأُمُّهُ صدیقہ پاک دامن عورت تھی، کانا یاکلان الطعام، وہ دونوں کھانا کھاتے تھے، آیت نمبر 75 میں ہے۔ تو یاد رکھیے گا جو کھاتا ہے وہ اللہ نہیں ہو سکتے، جو کھلاتا ہے وہ اللہ ہے، جو کبھی نہ کھائے اس کو کھانے پینے کی ضرورت نہیں پڑتی وہ اللہ ہے، اور جس کو کھانے پینے کی ضرورت پڑ جائے تو وہ اللہ نہیں ہو سکتے۔ اس کے بعد کہا گیا نفع نقصان کا مالک اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اللہ ہی اکیلا ہے، جو غیر اللہ کو پوچھتا ہے وہ فائدے کا اور نقصان کا مالک نہیں ہے، اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تو ناظرین اکرام، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دینے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔